بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہے، ہر ماہ کے دوسرے اتوار یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث فکری موضوعات پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہماری یہ نشست جو اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے علوم حدیث ایک تعارف۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو علم حدیث کی مبادی پتہ ہونی چاہیے۔ آج کے ہمارے مدرس جناب مفتی احمد عدنان صاحب ہیں۔ جناب مفتی احمد عدنان صاحب جامعہ الرشید احسن آباد میں استاد اور مفتی ہیں، اور الحمدللہ جہاں وہ دینی علوم سے سرفراز ہیں، اسی طریقے سے دنیاوی علوم میں بھی جو ہے اور انٹرنیشنل لاء پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو آج جن نقاط پر جو گفتگو کی جائے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 اقسام حدیث یعنی کلاسیفیکیشن۔ نمبر 2 کتب حدیث کا ارتقاء و اقسام۔ نمبر 3 اصطلاحات حدیث اور اس کی شرح تقسیمات۔ نمبر 4 اسماء الرجال یعنی ڈیٹا کلیکشن۔ نمبر 5 احادیث کی خدمت کے لیے محدثین کی مشقت ہے۔ اور نمبر 6 حدیث و فقہ وقت۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا علم اصول حدیث، اسلامی علوم کا منفرد اور بے نظیر علم۔ بھئی یہ لائٹیں ساری بند رہنے دیں۔ ہاں بیٹھ گئے۔ یہ موضوع چننے کی وجہ کیا ہے اور اس میں کیا بات کرنی ہے، میں ذرا مختصراً یہ عرض کر دوں بات۔ یہ بات آگے آ رہی ہے علم حدیث کی اہمیت کیا ہے، اور میرا خیال میں حدیث کے حوالے سے چند سیمینار یا بیانات یہاں پر پہلے ہو چکے ہیں۔ حجیت حدیث پر ہو چکا ہے، حدیث کی سند پر ہو چکا ہے، حدیث کی حیثیت پر ہو چکی ہے۔ یہ بات کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام میں بنیادی ستون 2 ہیں ہمارے پاس، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اس سے آگے کسی اور کی بات، قول، فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام یہ وحی سے آتے ہیں ہمارے پاس۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ ہم وحی کو مانتے ہیں، اسلام کی بنیاد وحی پر ہے، ہم وحی کو مانتے ہیں، اور دوسری قومیں عقل کو مانتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہماری عقل جو کہے گی ہم اسے مانیں گے، ہم کہتے ہیں وحی جو کہے گی ہم اسے مانیں گے۔ اور وحی کے جاننے کے 2 طریقے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث۔ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، یعنی الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ بھی اللہ کا ہے، معنی بھی کس نے نازل فرمایا ہے؟ اللہ کا۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جو قرآن کا ایک لفظ نہیں مانے گا، قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا، وہ مسلمان رہ نہیں سکتا۔
لیکن وحی کی ایک دوسری قسم ہے حدیث، کہ جہاں پر بات تو اللہ کی ہے، معنی بھی اللہ کا ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک تلاوت جس کی جاتی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکام بنیادی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید متن ہے، ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ بک ہے، موٹی موٹی باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر آیات قصص کی، دل ڈرانے کی، جنت کی، جہنم کی، دل کو نرم کرنے کی، کردار سازی کی، یہ آیات ہیں۔ احکام کی آیتیں جس میں یہ کہا جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ آیتیں قرآن مجید میں صرف 400 کے لگ بھگ ہیں۔ باقی 6666 آیتوں میں اکثر آیات، 5500 آیات وہ کس کی ہیں؟ وعظ، ارشاد، یہ باتیں ہیں۔ تو تفصیلی احکام کہ ہم دین کیسے چلیں گے، ہماری نماز کیسی ہوگی، نماز میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سجدہ سہو کے کیا احکام ہیں، چاند کی نماز کیسی ہے، سورج گرہن کی نماز کیسی ہے، جنازے کی نماز کیسی ہے، عید کی نماز کیسی ہے، سنتیں کیسی ہیں، نفل کیسے ہیں، سجدے میں کیا ضروری ہے، رکوع میں کیا ضروری ہے، قوموں میں کیا ضروری ہے، یہ ہزاروں نماز کے احکام یہ اکثر حدیث سے پتہ لگتے ہیں ہمیں۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کے احکام لے لیں، قرآن نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اس کا زکوٰۃ فرض ہے، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق ہے، یہ فرض حق ہے، بس قرآن نے اتنا کہہ دیا۔ کتنی دینی ہے، سال بعد دینی ہے، 2 سال بعد دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون دے گا، ساری تفصیل کہاں آ گئی؟ حدیث میں آ گئی، اور اس کو فقہا نے سمرائز کیا، فقہا نے پھر اس کو سمرائز کیا کہ بھئی قرآن اور حدیث کو ملا کر یہ بات ملتی۔ تو ثابت یہ ہوا، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ دین کی جو اصل تفصیل اور مغز ہے وہ حدیث میں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے، کیونکہ حدیث میں احکامات کی تفصیل ہے بہت زیادہ۔ قرآن میں تفصیل نہیں ہے، قرآن مجید میں متن ہے۔ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، جہاں قرآن میں متن شرح میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، ایک آدمی نے کتاب لکھی، دوسرا اس کی شرح لکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے اوپر متن کی 2 لائنیں ہیں اور نیچے شرح کی 20 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر متن کی 3 لائنیں ہیں، شرح کی 15 لائنیں، ایسے ہوتا ہے، یہ تفصیل ہوتی ہے اس کی پوری، اور تفصیل ہی جواب ہے عمل کا۔ اگر تفصیل نہ ہو، میں آپ کو بولوں بھائی غریبوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بھائی کیسے کریں، ہمیں انسانیت میں امن کرنا چاہیے، انسانیت میں پیار ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے نعرے لوگ لگاتے بھی ہیں نعرے، لیکن بھائی کیسے ہونا چاہیے؟ جو مجھے چاقو مارے اس سے بھی پیار کروں، جو غیر مسلم ہو اس سے کتنا پیار کرنا ہے، جو میرے مذہب کا نہیں اس سے کتنا پیار کرنا ہے، جو دور رہتے ہیں اس سے کتنا پیار کرنا ہے، بیوی سے کتنا کرنا ہے، والدہ سے کتنا کرنا ہے، بیٹی سے کیسے کرنا ہے، بہن سے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جب تک آپ کو تفصیل پتہ نہیں لگے گی، یہ جو پیار کرنے کا مفہوم ہے یہ بے معنی ہو جائے گا، فائدہ نہیں اس کا، ایسے ہی خالی خلی نعرے لوگوں کو خوش کرنے والے۔ اسی لیے جو لوگ صرف قرآن کو اگر کوئی مانے گا اور حدیث کو نہیں مانے گا تو وہ خالی خلی دین ہے، اس کا دین نہیں، اس کا اسلام نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن کو مانے، قرآن خود بار بار کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور ایک جگہ تو قرآن نے حد کر دی، اللہ فرما رہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی پیروی کرو گے تب ہی ہدایت پا سکتے ہو۔ ایک جگہ تو کہا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہاں تو بات سمجھ میں آگی دونوں۔ چند جن کے دلوں میں زنگ تھا، جو دین کو خراب کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایسے ہے، جو اللہ کی بات مانے گا رسول کی بھی مان لے گا، تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس اعتراض کا جواب قرآن میں دے دیا، ایک جگہ اللہ نے صرف رسول کو خاص کر دیا، اپنا نام بھی ہٹا دیا، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ اللہ کی نظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان ہے،
پہلے اللہ کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ فرمایا رسول کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت یافتہ ہوگے، ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے، گمراہ ہو. واضح کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی کرے گا، لیکن جو صرف اللہ کی کرنا چاہے رسول کو ہٹا کر وہ خالی خلی نعرہ ہے. کوئی کہے میں اللہ کی بات مانوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانوں گا، یہ ختم ہے. کوئی کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا تو اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ وہ تفصیل ہے، ساری باتیں آ جائیں گی. اب جب حدیث کی یہ اہمیت ہے تو بات یہ ہے کہ حدیث محفوظ کیسے رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. میں یہاں بیٹھا ہوں 1400 سال بعد، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنا دین ہے، اسلام ہے. اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اسلام بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے. میں آپ کو نقشے سے سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا کوشش کرتا ہوں. یہ نقشہ بات کا ہے، میں پہلے لے آتا ہوں. یہ آپ سمجھیں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، نظر آ رہے ہیں آخر میں جہاں بخاری لکھا ہوا ہے نا. اب یہ دیکھتے ہیں امام بخاری کے بعد بہت بعد جا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے. ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1400 سال ہیں. اب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی ہے، اور مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے ایسی چھوڑ دی ہے واٹس ایپ پر کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. کیسے پتہ لگے گا؟ تو مجھے ایسے پتہ لگے گا کہ میں جاؤں گا جی یہ بات بخاری میں آئی ہے، مثلا مسلم میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے. بات ٹھیک ہو گئی. بخاری میں حدیث آئی ہے مثال کے طور پر. طبعا جو حدیث صرف بخاری میں وہی حدیث نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. میں ہم مثال دے رہے ہیں. بخاری شریف اشرف ترین کتاب ہے. اچھا جی، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ بخاری شریف میں امام بخاری کو کیسے پتہ لگا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. امام بخاری تو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد. اور یہ منکرین حدیث کا ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جناب دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، حدیث کی کیا استناد ہے. فضول سی بات ہے. بہرحال تو لیکن سوال تو ہوگا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی امام بخاری فرشتے تو نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہے کہ میں ان کی بات مانوں. میں کیوں مانوں امام بخاری کی بات؟ امام بخاری کو کیسے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اب یہ پورا حدیث کا فن، اتنا بڑا عمارت، عظیم ترین اسلامی فن جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں کسی کو دنیا میں ملے گی. ایسا فن جو دنیا نے بنایا ہو اور جس فن کے اوپر 6 لاکھ آدمیوں کی محنت لگی ہے. کتنے آدمیوں کی؟ 6 لاکھ آدمیوں نے 300 سال میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے خاص کر دیا، وقف کر دیا، بند کر دیا کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو، آپ کے معطر باتوں کو، آپ کے چراغ کو چراغ سے آگے پھیلائیں گے اور دنیا کو منتقل کریں گے. یہ اتنا عظیم فن پیدا ہوا، اور اس فن کو کہتے ہیں علم اصول حدیث، جو ہم پڑھنے آ رہے ہیں. علم اصول حدیث میں کیا ہے جی؟ یہ آپ دیکھیں ذرا نقشے میں. امام بخاری ایسے نہیں کہہ رہے. امام بخاری فرما رہے جی میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مثال کے طور پہ 3 راوی ہیں، 3 واسطے ہیں. راوی 3، راوی 2، راوی 1. امام بخاری فرمائیں گے کہ میں نے سنا ابراہیم ابن المکی سے، انہوں نے سنا حماد سے، انہوں نے سنا ابراہیم النخعی سے، انہوں نے سنا عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب بات ٹھیک ہوئی. ہاں ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوا ہے. ہم امام بخاری سے پوچھیں گے، یا ہم امام بخاری کو نہیں پتا تو امام بخاری نے نہیں بتایا تو ہم اس پوری تاریخ میں دیکھیں گے. امام بخاری نے کہا ابراہیم مکی. ابراہیم مکی کون ہے؟ صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے؟ بھائی کوئی زید عمر بکر ایسے آ کے بول دے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، مجھے میسج کر دے، فیس بک پہ بھیج دے. ہم تو پھیلا دیتے ہیں نا، واٹس ایپ فیس بک پہ حدیث آ جائے جی یہ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ میسج آئے وہ پھیلا دیتے. ایسا کام نہیں ہوتا. تو مجھے کیا پتا صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے؟ تو ابراہیم مکی کی تحقیق شروع ہو گئی. بھائی ابراہیم مکی کون ہے؟ اب تحقیق کیسے ہوگی؟ اب تحقیق اچھا چلو ابراہیم مکی کے بعد اسحاق بن راہوے ہے، حماد ہے، ابراہیم نخعی ہے،
اور عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ بن مسعود کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ صحابی ہیں. اچھا ہم کوشش کریں گے اس سیشن کو انٹریکٹیو رکھیں, بیچ میں بات سمجھنا ہے پوچھ لیں, سوال جواب کریں, کہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن یہ جو بعد کے لوگ ہیں ان کی تحقیق کی ضرورت ہے. کہ سچے بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, یہ امانت دار بھی ہو سکتے ہیں, بے امانت بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا حافظہ بڑا مضبوط ہو, اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کو یاد نہ ہو میں نے ناشتے میں کیا کھایا تھا. تو جس کو یاد نہ ہو میں نے ناشتے میں کیا کھایا تھا اور آج نماز میں امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی, اس سے تو ہم حدیث نہیں لے سکتے, چاہے بہت نیک آدمی ہو. کیسے لے لیں بھائی؟ غلط بتا دے تو کیا ہوگا؟ تو ابراہیم مکی کی تحقیق شروع ہوئی, اور حماد کی شروع ہوئی, اسحاق بن راہویہ کی شروع ہوئی, ابراہیم کی شروع ہوئی. وہ کیسے کرے؟ اس کے لیے ایک نیا علم نکلا جس کو کہا اسماء الرجال کا علم, ڈیٹا کلیکشن. محدثین نے کیا کیا, اور اس کام کے لیے محدثین کی ایک جماعت فارغ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے حدیث روایت کی ہے نا, چاہے کسی آدمی نے زندگی میں ایک حدیث بھی روایت کی ہے, نقل کی ہے کسی راوی سے کہ فلاں نے مجھے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہا ان کا ہم بایو ڈیٹا اکٹھا کر دیں, ڈیٹا کلیکشن. پورا بایو ڈیٹا اکٹھا ہو گیا. چلیں جی, اب ہمارے پاس تاریخ دمشق آ گئی 50 جلدوں میں, جس میں صرف دمشق کے راوی ہیں. صرف ہمارے پاس سیر اعلام النبلاء آ گئی 24 جلدوں میں. ہمارے پاس ضعفاء کامل ابن عدی آ گئی 12 جلدوں میں, جس میں صرف ضعیف راوی ہیں, کسی میں صرف موضوع راوی ہیں, کسی میں صحیح راوی ہیں. 25 جلدیں, 50, 60, 70 جلدیں. 6 لاکھ آدمیوں کا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے. 6 لاکھ آدمیوں کا. ایک جرمن مستشرق ہے, اسپینسر نام ہے اس کا, مشہور آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایک آدمی کی بات کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے 6 لاکھ آدمیوں کا بایو ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. آج آپ 100 آدمیوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں نا ذرا, سال لگ جائے گا آپ کو کہ فلاں کیا پیدا کہاں ہوا تھا, مرا کہاں تھا, زندگی کو کس سے گزاری, کس کس سے پڑھا, کس کس کو پڑھایا, امانت دار تھا کہ نہیں, سچا تھا کہ نہیں, کبھی زندگی میں جھوٹ کتنی دفعہ بولا, اگر بولا بے مروت تو نہیں تھا, اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرتا تھا یا عمل نہیں کرتا تھا, نہیں کرتا تھا تو کتنا نہیں کرتا تھا. گریڈ بھی بنایا, گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3. یہ نہیں کہ صحیح ہے غلط, ایسا بھی نہیں ہے, گریڈز بنائے. پھر ہر راوی کے بارے میں 8, 10, 20, 40 محدثین کا قول ملے گا آپ کو. کوئی محدث کہے گا کہ یہ ایسا ہے, کوئی کہے گا ایسا ہے, کوئی کہے گا ایسا ہے. ایک راوی کو ایسس کرنے کے لیے کہ ابراہیم مکی کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کو 20-30 محدثین کی بات دیکھنی پڑے گی. یحییٰ بن معین نے کیا کہا ان کے بارے میں, اسحاق بن راہویہ نے کیا کہا ان کے بارے میں, احمد بن حنبل نے کیا کہا, امام بخاری نے کیا کہا ان کے بارے میں. ان سب کو جمع کر کے آپ بولیں گے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ راوی اس گریڈ کا ہے. اسماء الرجال جمع ہوا. اور پھر یہ سارا جو اس کو ہم کڑی بنا لیں. آپ یہ دیکھیں جیسے امام بخاری ایک طرف ہے نا, یہ ایک طرف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہے, بیچ میں ایک چین ہے, اس کو چین ہی کہتے ہیں ہم, سلسلہ, عربی میں سلسلہ چین کو کہتے ہیں. ایک زنجیر ہے, اس زنجیر کو ہمیں بنانا بھی ہے, پکا بھی کرنا ہے. اگر زنجیر ٹوٹ گئی تو گئی سند, نہیں مانیں گے ہم. کہیں سے بھی زنجیر کا کڑا نہیں ہے, مسنگ ہے, نہیں مانیں گے. کتنا مسنگ ہے, کہاں مسنگ ہے, زنجیر کا ایک کڑا خراب ہے, نہیں مانیں گے, ٹوٹ سکتی ہے. یہ پورا ایک میں نے بڑا موٹا سا تعارف کرایا آپ کو. یہ ہے علم حدیث کا ایک, یعنی کیوں علم حدیث بنایا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. یعنی اب ہم سوال پر آئے تھے, علم حدیث اس لیے بنایا گیا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فرض واجب ہے. نہیں پتہ لگے گی تو دین ختم ہو جائے گا, لیکن مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے. تو اس کے لیے بہت مضبوط قسم کا استناد چاہیے. ایسے استناد کا علم دنیا میں آج تک نہیں ہے. دنیا میں آج ریسرچ میتھڈالوجی ہے کہ آپ کو ریسرچ پیپر لکھنا ہے, آپ کیسے لکھیں گے, آپ کو کتاب لکھنی ہے کیسے لکھیں گے. اس میں یہ بات ہے جناب آپ مضبوط لوگوں کا حوالہ لگائیں کہ جی فلاں نے یہ بات کہی, فلاں نے. آپ کوئی سروے کریں گے تو سروے لگائیں کہ جی میں نے کراچی میں اسکولوں میں 500 لوگوں کا سروے کیا, یہ لگائیں. لیکن یہ کوئی میچ نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے اس کی آج کی تحقیق کی اس علم سے جو محدثین نے بنایا ہے. دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی. اس لیے میں نے عرض کیا اسلامی علوم کا منفرد اور بے نظیر علم. اب چلے ہم پڑھتے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تازہ کرنے کے لیے بیچ میں کوئی
قصے وغیرہ بھی سناؤں گا محدثین کے تاکہ بات ذرا سی تازہ تازہ رہے۔ علم روایت حدیث کے فضائل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ روایت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے محدثین نے کام شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اسے محفوظ رکھے اور جیسے سنا ہے ویسے ہی آگے پہنچائے۔ آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، جیسے سنا ہے ویسے ہی آگے پہنچائے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جنہیں حدیث پہنچائی جائے گی سننے والے سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بات سنی، یا ایک دیہاتی صحابی نے ایک بات سنی۔ اب دیہاتی صحابی کے اندر تفقہ نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مسائل نہیں نکال سکتا، اس کی لمبی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن اس دیہاتی صحابی نے بات سن کر آگے سنا دی سعید بن مسیب کو، جو تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم فقیہ مفتی ہیں۔ سعید بن مسیب کیا کریں گے؟ اس حدیث سے پھر 100 مسائل نکالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں تم حدیث میری آگے اس لیے پہنچاؤ، نمبر 1 اللہ تمہارے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا، اور محدثین نے فرمایا جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فضیلت میں شامل کر دیں گے۔ یعنی یاد کر لے اور پڑھا دے کسی کو، یاد کر کے 40 حدیثیں کسی کو، ہم میں سے ہر ایک عزم تو کر سکتے ہیں نا، بھئی اپنے بچے کو ہی پڑھا دیں، اپنے بچے کو 40 حدیثیں یاد کرا دیں، بس نظر اللہ امرین، اللہ قیامت میں جب چہرے مرجھا جائیں گے ہمارے چہروں کو انشاءاللہ تر و تازہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے آگے بات پہنچائی جائے گی تو فقہا تک پہنچے گی، اور امت میں پھر یہ 2 طبقے ہو گئے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو صرف محدث تھے، انہوں نے فقہ میں کام فتویٰ نہیں دیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی میں تھے، یعنی سب سے زیادہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فوج کے سرخیل حدیث کے امیر المؤمنین فی الحدیث، وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، 7000 سے 6000 کے قریب۔ لیکن انہوں نے اپنا فن اسی کو بنایا بس کہ میں حدیث سنوں گا آگے پہنچاؤں گا، مسائل نکالنے کا نہیں بنایا۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ کام فرمایا کہ وہ مسائل بھی نکالتے تھے، مفتی بھی تھے، کیونکہ حدیث مسئلہ نہیں ہے، حدیث سے مسئلہ نکالنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے مسئلہ نکلے گا کیا؟ بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے فتویٰ زیادہ دیا، حدیث کم روایت کی، تو ہمارے پاس 2 طبقے آ گئے، محدثین، فقہا۔ صحابہ کے دور میں جو محدثین تھے وہ فقہا بھی تھے اکثر، لیکن آگے جا کر یہ ڈویژن زیادہ ہو گیا، کیونکہ جو سائنس ترقی کرتی ہے نا اس میں ڈویژن آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولے سائنس، تو ایک زمانہ تھا سائنس نکلی تھی، جو سائنٹسٹ ہوتا تھا وہ سائنٹسٹ ہوتا تھا، آگے بڑھے تو جناب فزکس بھی آ گئی، کیمسٹری بھی آ گئی، صحیح ہے، آگے بڑھے بایولوجی بھی آ گئی، آگے بڑھے بایولوجی بھی 2 میں تقسیم ہو گئی، باٹنی میں اور دوسرا کیا ہے زولوجی، آگے بڑھے یہ بھی تقسیم ہو گئی۔ تو کسی بھی علم کے بڑھنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھے، اس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم نکلے، اختصاصات نکلیں۔ پہلے ڈاکٹر ہوتا تھا، طبیب ہوتا تھا، آج ڈاکٹر جو ہے وہ 400 قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے میڈیکل کا علم ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے فن ہو رہے ہیں۔ جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں دل کا ہی ہوں اپنے کام۔ تو اسلامی علوم میں بھی ایسے ہوا، کوئی فقہا بن گئے، کوئی محدثین بن گئے، کوئی مفسرین بن گئے۔ پھر محدثین میں بھی کسی نے کیا کام کیا، کسی نے کیا کام کیا، کسی نے کیا کام کیا، اس سے یہ علم ترقی پایا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جانشین کون ہے؟ کیا بات ہوگی اس کی، جس کو رسول اللہ کہتے ہیں میرا خلیفہ۔ تو رسول اللہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے بعد ہوں گے، میری احادیث روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو یہ محدثین کا وظیفہ آیا۔ پھر محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے ایسی بڑی بڑی قربانیاں دیں کہ قلم خشک ہو گئے اور آگ ختم ہو گئے اور لوگوں کے سر جھک گئے کہ کیا انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے زندگی گھلا دی، رلا دی، کھپا دی، نہ کھایا نہ پیا نہ مزے نہ عیاشی، کچھ بھی نہیں، ساری زندگی بوری پر بیٹھ کے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 3 سال آپ کے ساتھ رہے، اور وہ صحابہ جو 23 سال آپ کے ساتھ رہے ان سے بہت زیادہ روایت ابو ہریرہ نے کی ہے۔ ابو ہریرہ نے کے بعد سب سے زیادہ روایتیں جو کی ہیں حضرت عائشہ نے کی ہیں 4000، حضرت ابن عمر نے کی ہیں 3500، حضرت انس نے کی ہیں 3000، لیکن ابو ہریرہ 6000 6500۔ تو 3 سال رہے اور اتنی روایت کر دی۔ تو ایک دفعہ ابو ہریرہ نے ایک حدیث سنائی، حضرت عمر نے ایک فیصلہ فرمایا، ابو ہریرہ نے حدیث سنا دی، آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ حضرت عمر نے کہا حدیث تو ہم نے نہیں سنی، تم کوئی اور آدمی لاؤ جس نے حدیث سنی ہو ورنہ میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ ابو ہریرہ نے ڈھونڈا، بہرحال ایک اور صحابی مل گیا، انہوں نے کہا جی میں نے بھی بات رسول سنی ہے۔ تو اب حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ چکر کیا ہے، ہم شروع سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تم 3 سال میں آئے ہو اور تمہارے پاس اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس اتنی نہیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ لوگ رسول اللہ کی مجلس میں بھی آتے تھے، بازار میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، اور ابو ہریرہ تو رسول اللہ کے دروازے پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا تھا، اس نے ساری زندگی کچھ اور کیا نہیں تھا۔ اور ابو ہریرہ نے یہ عزم کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایک بات بھی نکلے گی تو ابو ہریرہ کے کان میں آئے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ ابو ہریرہ کا میں سوتا بھی وہی تھا، میں 2 دن کھانا نہیں کھاتا تھا، میں باہر نہیں جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ وجہ ہے کہ میرے پاس حدیثیں اتنی آ گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، کہا آہا خربن الصفق بالاسفاق، اوہو ہمیں بازاروں میں گھومنے نے مروا دیا۔ ہم تو حالانکہ وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، یہ معاملہ، یہ جو اصحاب صفہ کا آپ سنتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث کے طالب علم تھے۔ یہ وہی ابو ہریرہ کے طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے حجرے کے ساتھ وہاں پر پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں گے، نہ ہمیں کھانے کی فکر نہ ہمیں پینے کی فکر، ہم اس میں مر جائیں تو مر جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے کان میں آنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بات سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاد بھی جو ہے نا ہر شاگرد پر خاص نظر نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کون شاگرد جذبے والا ہے، کون طلب والا ہے، کون انابت والا ہے، اس کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے، ہر ایک پر ہما شما پر نظر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے کو پتا تھا نا کہ یہ تو ابو ہریرہ ہے، تو آپ نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا ابو ہریرہ کے، کہا ابو ہریرہ یا اللہ اس کو میری بات یاد دلا دے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی میرے سے نہیں بھولا، اور جن الفاظ میں سنا تھا ان الفاظ میں ہی یاد رہا۔ میں آپ کو کوئی بات کہوں نا، ایک بات آپ 2 آدمیوں کو وہ بات کہیں گے، آپ ان الفاظ میں نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے بات صحیح کہہ دیں، ان الفاظ میں نہیں کہیں گے، لیکن محدثین نے اس کی رعایت فرمائی ہے کہ جو بات پہنچائی جائے اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی تھی اس کا مفہوم پہنچا دیا جائے۔ آج تو بزرگ ہمیں فرماتے ہیں نا کہ بھئی احتیاط یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بولو کہ بھئی اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم نہیں ہے محدثین کے نزدیک، یہ تو ہمارے لیے کہا ہے، ہمیں ایسے ہی کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہی بولو۔ اگر آپ نے بولا ان الاعمال بالنیات یا ان الاعمال بالنیات غلط ہو گیا، آپ کی حدیث کا سٹیٹس کم ہو گیا۔ کیوں بولا ایسے؟ جو لفظ رسول اللہ نے کہا ہے وہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے محدثین نے 2 الگ لفظ رکھے۔ دیکھو ہم سنتے ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث ہے موطا ابن مالک کی ہے، موطا امام مالک کی میں نے حدیث اس لیے پہلے کوٹ کی کہ امام بخاری سے بھی پہلے موطا ہے، موطا بہت پہلے بخاری سے۔ امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں 90 ہجری میں، اور پہلی مستند صحیح کتاب حدیث کی امام اب ہے۔ عن مالک عن ابن شہاب عن عروة عن الزبیر عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، امام مالک روایت کرتے ہیں، ابن شہاب زہری وہ روایت کرتے ہیں، عروة ابن الزبیر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان ترین معاملہ اختیار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ معاملہ اختیار فرمایا جو آسان تھا، یہ حدیث ہے۔ اب محدثین نے فرمایا اگر ان ہوگا نا، جیسے مالک عن ابن شہاب عن عروہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعین ہی رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے،
اگر راوی کون سا لفظ ذکر کر رہا ہے؟ ان، میں نے، سے، ابن شہاب سے، عروہ سے، زہیر سے، ان کا معنی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کے الفاظ ہو سکتا ہے رسول اللہ کے الفاظ نہ ہو. لیکن دوسرا ایک روایت کرنے کا کلمہ ہے حدثنا. اب یہ حدیث دیکھیں، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب یہ امام بخاری کی ہے، یہ بخاری شریف سے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، مجھے بیان کیا، حدثنا مجھے بیان کیا خالد بن مخلد نے. اب امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں خالد بن مخلد نے جو الفاظ بیان کیے تھے میں بعینی وہی الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اتنی باریکی کی کہ رسول اللہ کے الفاظ کہاں میں کوٹ کر رہا ہوں اور کہاں میں الفاظ نہیں کوٹ کر رہا. آگے حدیث ہے بہت پیاری، آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا کبھی نہیں گرتا اور یہ مسلمان کی مثال ہے. مجھے بتاؤ یہ کون سا ہے؟ یہ حدیث امام بخاری 7 جگہ لائے ہیں بخاری شریف میں، 7 جگہ. بڑی عظیم القدر حدیث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صحابہ سے سوال بھی کرتے تھے. اب یہ بھی خدمت ہے. حدیث کی اتنی خدمت ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بعض علماء نے، آج سعودیہ کے ایک عالم ہے قطر کے، انہوں نے یہ کتاب لکھ دی کہ وہ حدیثیں جس میں رسول اللہ سوال کر رہے ہیں صحابہ جواب دے رہے ہیں. چلو جی ایک اور فن بن گیا، اس پر ایک کتاب آ گئی. تو آپ نے سوال کیا کہ ایک ایسا درخت ہے وہ مجھے بتاؤ کون سا ہے. تو لوگ صحراؤں کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، کسی نے کہا بیری کا درخت ہے، کسی نے کہا کیا ہے. تو اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی. انہا النخلہ، کھجور کے درخت کی آپ بات کر رہے ہیں جو مسلمان کی مثال ہے. کہنے لیکن میں نے وہ رسول اللہ کو بولا نہیں اس وقت، اس لیے کہ سارے بزرگ بیٹھے تھے. میں نے کہا بزرگوں کے سامنے میں بچہ بات کروں، مجھے شرم آئی. تو بالا صحابہ نے کہا کہ حدثنا ما ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو بعد میں انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ مجھے تو جواب آتا تھا. تو حضرت عمر نے بولا تم نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی، تم جواب دے دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ میرا بیٹا اتنا ذہین ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ سے بھی زیادہ اس کی ذہانت ہے. اور نکلے بھی آگے بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ ذہین ترین عبداللہ بن عمر ثابت بھی ہوئے. تو یہ ایک حدیث کا میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ طریقہ چل رہا تھا. آگے آ جائیے علماء حدیث کے فضائل. امام شافعی فرماتے ہیں اہل حدیث کا اپنے زمانے میں وہی مقام ہے جو صحابہ کا اپنے زمانے میں تھا. اتنی بڑی فضیلت. یعنی اہل حدیث سے مراد یہاں پر حدیث کے علماء ہیں. یہ یاد رکھیے، اہل حدیث کا مطلب پرانی کتابوں میں علماء حدیث ہوتے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے حدیث کا کام کیا ہے، جو حدیث کے عالم ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں اصطلاح کوئی اور بن گئی، لیکن جو اصل اسلامی اصطلاح ہے وہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے. امام شافعی فرما رہے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، امام شافعی نے فرمایا اگر حدیث کے کسی عالم کو دیکھو تو یہ ایسا ہے جیسے کسی صحابی کو دیکھ لے ہو. اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ صحابی کا کام کیا تھا، اللہ کے نبی کے چراغ کو آگے پھیلانا، تو محدث نے وہ کام اپنے ذمے لے لیا کہ میں وہ کام کروں گا جو صحابی کرے گا. تو فرما رہے اس کا بھی درجہ گویا کہ ایسا ہو گیا، گویا کہ جیسے صحابی کا ہے. لہٰذا بھائی ہم جو بڑے بڑے محدثین ہیں نا، جو مدارس میں حدیث پڑھاتے ہیں، ان کی خدمت میں جانے کا اہتمام فرمائیں، ان سے سلام کریں، ان سے دعا لیں، ان سے برکت لیں، ان سے حدیث سن لیں. کبھی حدیث کے سبق میں جا کے بیٹھ جائیں، کبھی بنگلہ ٹاؤن چلے جائیں، فاروقیہ چلے جائیں، جامع مسجد چلے جائیں، دارالعلوم چلے جائیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، برکت کے لیے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ایک حدیث سن لی. اپنے محلے کے علماء سے فرمائیں ہمیں حدیث کا درس دیں، حدیث کی اونچی کتابوں کا درس دیں، جو حدیث کی اصل کتاب ہے اس کا درس دیں ہمیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، حضرت ہمارے یہاں بخاری شریف ترمذی اس کا درس نہیں ہوتا، کہتے جی عوام نہیں سمجھے گی. یہ بڑا پتہ نہیں مسئلہ ہے ہمارے یہاں. عربوں میں ہوتا ہے، عربوں میں عوام کی علمی سطح بہت اونچی ہے، ہمارے یہاں عوام کی علمی سطح بالکل نیچے اور نیچے جائی جا رہی. اب عوام کی سطح علم جو فیس بک اور واٹس ایپ ہے، بس اس میں جو بات آگئی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، مطالعہ ختم ہو گیا. اور عربوں میں بہت اوپر ہے عوام کی سطح، وہاں عوام کی سطح علماء کی طرح ہے. میں دمشق میں ہوتا تھا تو وہاں مسجد میں بخاری کا درس ہوتا تھا، ترمذی کا. عوام کے لیے عورتیں بھی بیٹھتی تھیں، ان کو سمجھ بھی آتی تھی، اس کو برداشت بھی کرتے تھے. اس کا مزاج بنانا چاہیے کہ آپ سمجھیں
اپنا علمی معیار اوپر بڑھائے. کیوں؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک بنیادی علم آنا ضروری ہے ورنہ آدمی جاہل ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو 2+2 نہیں آتا، پلس نہیں پتا، مائنس نہیں پتا، سبٹریکشن نہیں پتا، یا 2x + 3x نہیں پتا، یا 2x × 3y نہیں پتا، تو ہم بولیں گے پاگل آدمی ہے، جاہل ہے. مطلب اس کو میتھس تو نہیں آتی نا. میتھس جس کو نہیں آتی وہ تعلیم کے بالکل نچلے درجے پہ ہے کہ نہیں ہے. اس کو تیسرے درجے کی میتھس بھی نہیں آتی جس کو. ایک آدمی کو لا آف گریوٹی نہیں پتا، جو بچے چوتھی جماعت میں پڑھ لیتے ہیں نیوٹن کا کہ کشش قوت قصر زمین میں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اور آپ علوم لے لیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنٹسٹ بن جائے، لیکن اتنا علم آنا دنیا میں ہر آدمی پر فرض لازم کیا گیا ہے نا. یہ علم جس کو نہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں ان ایجوکیٹڈ ہے. دنیا یہی کہتی ہے کہ اتنا علم تو ہر آدمی کو آنا چاہیے، میٹرک تک، BA تک، یہ لازم ہے. لہٰذا دین کا بھی اتنا بنیادی علم ہے جو ہر آدمی کو آنا چاہیے، وہ نہیں آتا تو وہ جاہل ہے. یعنی جاہل کوئی برا لفظ نہیں ہے، مطلب یہ ان پڑھ ہے، انجان ہے. تو ہم دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں. حدیث کا یہ علم کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی مرفوع ہے، کون سی موقوف ہے، کون سی مشہور ہے، کون سی متواتر ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے. موضوع کو بیان نہیں کرنا، ضعیف کو کب بیان کرنا ہے، کب نہیں کرنا، صحیح کو کب بیان کرنا ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی متواتر ہے، کون مستند ہے، کون مستند نہیں ہے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو ہمارا جو اجمی معاشرہ ہے اس میں یہ اسلامی علوم سے ناواقفیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اختلافات بری طرح سے کرتے ہیں، اس لیے کہ علم ہی نہیں ہے. جب علم ہوتا ہے تو اختلاف بھی برداشت کرتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، دو علماء کی باتوں میں فرق بھی کر لیتا ہے. عربوں میں یہ یعنی بعض علاقوں میں عربوں کے یہ کافی ابھی تک انہوں نے محفوظ رکھا ہے. اور جو ہمارے قرون اولیٰ تھے اس میں اچھا بھلا علم علماء کو ہوتا تھا. تو یہ بنیادی بات اس لیے جاننا ضروری ہے. اچھا، تدوین حدیث کیسی ہوئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کو لیا ہے وہ صرف سن کر نہیں لیا کہ رسول اللہ نے بات فرمائی اور صحابہ نے لے لیا ہو، بلکہ حفظ روایت کیا ہے. بعض صحابہ نے رسول اللہ سے بات سنی تو نمبر 1 دیکھیں یاد کیا. نمبر 2 تعامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کر تابعین نے عمل شروع کر دیا. یہ بھی اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ عمل، یہ صحابہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا ہوگا، خود سے تو کہہ نہیں سکتے. یہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اہل مدینہ کا عمل حجت ہے. امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل مدینہ کو دیکھو کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ امام مالک کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد آگے؟ تاریخ پیدائش کیا ہے امام مالک کی؟ 90 ہجری ہے نا. تو ان کے زمانے میں جو اہل مدینہ ہے وہ کون ہے؟ تابعین ہے. صحابہ نہیں ہے زیادہ، تابعین ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تابعین سارا اہل مدینہ جو عمل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ رسول اللہ سے دیکھ کر رہا ہے. تو عمل بھی حدیث بن گئی. مذاکرہ، صحابہ مذاکرہ کیا کرتے تھے حدیث کا، یہ بھی ایک طریقہ بن گیا حدیث کو حفظ کرنے کا. اور نمبر 4 کتابت. رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے کم لکھا ہے حدیثوں کو، صحابہ کے زمانے کے بعد زیادہ لکھنا شروع ہوا ہے. تو اساسی طور پر صحابہ نے حدیث کو جو حفاظت کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ حفظ سے. اب آپ یہ کہو کہ جناب یہ حفظ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میں آج ایک بات سنتا ہوں مجھے شام کو یاد نہیں رہتی، ناشتہ یاد نہیں رہتا، امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا یاد نہیں رہتا، تو ہمیں صحابہ دے. مروان نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. مروان خلیفہ مروان تھے. کہا ابو ہریرہ حضرت ہمیں کچھ حدیثیں سنائیں. تو ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں سنا دی. کہ ٹھیک ہے حضرت، تحفہ دے دیا. ابو ہریرہ بڑے ہیں، صحابہ میں ایک بڑا بزرگ ہیں، بہت جزاک اللہ، چلے گئے. 1 سال بعد واپس بلایا. کہا جی آپ کو خلیفہ یاد فرما رہے ہیں، اگر آپ آئیں. اچھا جی میں آئے تو آئے. کہا جی ایک درخواست ہے، کیا؟ جو پچھلے سال آپ نے 100 حدیثیں سنائی تھی نا وہ بھی سنائیں. اب میں آپ کو بھی بیان کروں نا، آپ مجھے آدھے گھنٹے بعد کہیں کہ یہ ایسا ہی بیان کریں، میں 5 منٹ بھی وہ بات تسلسل سے نہیں کہہ سکتا. مجھے کیا پتا میں نے کیا کہا تھا، کس طرح کہا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ 100 حدیثیں اسی ترتیب سے انہی الفاظ سے سنا دی. اور مروان نے 1 سال پہلے لکھوایا تھا کہ لکھ لو ابو ہریرہ کیا حدیثیں سنا رہے.
تو ایک لفظ کا فرق نہیں تھا. یہ صحابہ تھے, ایسی بات تھوڑی ہے. اور آگے بھی دیکھ لو امام بخاری کو. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نوجوان تھے, اور ایک نوجوان جب بڑا عالم بننے لگ جائے تو بوڑھوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے, یہ کون نیا آدمی آ گیا ہے, زیادہ بڑا بنتا ہے. تو امام بخاری جو ہے وہ, اور رسول اللہ کی عادت تھی آپ نے نوجوانوں کو آگے کیا ہے. یہ میں بڑی دلچسپ بات, آپ نے جتنے لوگوں کو آگے کیا نا اکثر نوجوان ہیں, علم میں, قیادت میں, لیڈرشپ میں نوجوانوں کو آگے کیا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نوجوانوں نے میری بات مانی, بوڑھوں نے میرا انکار کیا, کیونکہ بوڑھوں کو منوانا بہت مشکل ہوتا ہے, نوجوانوں کو منوانا آسان ہوتا ہے, وہ کام بھی کرتے ہیں. فضائل دونوں کے اپنی جگہ ہیں. تو امام بخاری ری میں داخل ہوئے نئے شہر میں. وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی ان کو بتایا بھی نوجوان آیا ہے اور یہ بہت بڑا محدث بنتا ہے, تو سب نے کہا جی جمع کر لو, ہم اس کا امتحان لیں گے. امام بخاری کو بٹھا لیا. ہر محدث نے 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے بیان کی, سند آگے پیچھے کر دی. یعنی وہ حدیث ایسی تھی کہ ابراہیم مکی, سعد, ان سے انہوں نے آگے پیچھے کر دیا کہ نہیں یہ تو حماد سے اسحاق بن راہویہ, الٹا سیدھا کر دیا. ہر ایک نے 10 حدیثیں بیان کی, اور وہ حدیث جس سے سنی تھی اس کو اوپر نیچے کر دیا, گھما دیا. امام بخاری نے وہ 100 حدیثیں سن لی. کئی حدیث تم نے سنی ہے؟ کہا نہیں. کئی حدیث میں معلوم ہے؟ نہیں. 100 حدیثیں ہو گئیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسا بہت بڑا محدث پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا مشہور آدمی ہے, اس کو تو ایک حدیث بھی نہیں آتی. یہ تو ہمارے اتنے بڑے بڑے محدثین نے 100 حدیثیں سنائی, اس کو ایک بھی نہیں آتی. تو کہا اچھا تمہیں یہ 100 حدیثیں نہیں آتی جو یہ 10 آدمیوں نے سنائی ہیں, 10 بڑے بڑے استادوں نے. کہ یہ تو نہیں آتی لیکن مجھے یہ آتا ہے, میں بتاتا ہوں. تو وہ 100 کی 100 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ سنا دی. ولكن اقول حدثنا اسحاق بن راهويه عن ابراهيم المكي عن ابراهيم النخعي عن حماد بن عسود رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حیران ہو گئے. یہ حافظے تھے, لہذا اس امت کے اس حافظے نے, اس تقوی نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے. تو حفظ حدیث کے یہ طریقے تھے. اچھا جی, حدیث کا مفہوم, حدیث کیسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی بات, واقعہ, نئی بات. اصطلاح میں جب ہم کہیں حدیث رسول اللہ تو کیا مطلب ہے؟ ایسا علم جس کے ذریعے رسول اللہ کے اقوال, افعال اور تقریرات کی معلومات ہوں. یہ تعریف علامہ عینی نے کی ہے, بدر الدین عینی نے, جو بخاری شریف کی شرح بھی جنہوں نے لکھی ہے. بخاری شریف کی شرح علامہ عینی کی جو ہے تقریباً 15 جلدوں کی ہے. اب 3 باتیں. ایسا علم, علم حدیث کون سا علم ہے؟ ایسا علم جس سے رسول اللہ کے اقوال, آپ کی باتیں, آپ کے افعال, آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کی تقریرات معلوم ہو. تقریرات کا مطلب کیا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں. تو گویا کہ ہمارے پاس حدیث 3 طرح کی ہو گئی. قولی, وہ بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمایا ہو. ٹھیک ہے, صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا. نمبر 2, وہ جسے عملاً آپ نے کیا ہو, جسے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ایسے کرو, قوم ایسے کرو, سجدہ ایسے کرو, یا آپ نے زبان سے نہیں فرمایا, آپ نے کر کے دکھایا. تو صحابہ نے جو روایت کیا وہ یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ سجدہ ایسے کرو, بلکہ صحابہ نے کیا روایت کیا؟ ہاں, ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ایسے کیا. اسی طرح آپ جیسے ابھی ہم نے حدیث حضرت عائشہ کی سنی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے اس میں آسان بات کو اختیار کیا. ہم سمجھتے ہیں وہ مفتی زیادہ اچھا ہے جو سخت مسئلہ بیان کرے. اللہ کے نبی کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ مفتی اچھا ہے جو نرم مسئلہ بیان کرے, سہولت دے, آسانی کرے, محرم الحرام نہ ہو, ہر چیز حرام نہ کیا جائے, لوگوں کو راستہ دے, سہولت دے, رخصت بتائے, طریقہ بتائے. اللہ کے نبی کی عادت تھی. اور نمبر 3, تقریر, جس کی آپ نے خاموش تائید کی ہو. یہ بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا, آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم یہ کام جائز ہے, کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو آپ کے ذمے یہ بات اللہ کی طرف سے تھی کہ آپ منع فرماتے کہ ایسے نہ کرو, یہ حرام ہے یا ناجائز ہے یا یہ مجھے پسند نہیں ہے. اس کی مثال, روم کے سفیر آئے اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں, تو
عرب میں یہ رواج نہیں تھا کسی کی داڑھی نہ ہو، یعنی عرب میں مسلمان غیر مسلمان سب داڑھی رکھتے تھے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب داڑھی تو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے، اب اگر آپ خاموش رہ جاتے تو داڑھی کاٹنا جائز ہو جاتا، بالکل جائز، لیکن آپ خاموش نہیں رہے، کیونکہ اللہ کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں یہ کہا ہے، ہمارا بادشاہ۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، تو یہ مانا آپ نے خاموش تائید نہیں کی۔ خاموش تائید کہاں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ کے سامنے کاروبار کے مختلف طریقے رائج تھے، کھیتی باڑی میں صحابہ مزارعات کرتے تھے، ایک آدمی کی زمین ہے دوسرا بٹائی پہ اس کو دیتا ہے، مزاربت کرتے تھے، میرا مال ہے میں نے آپ کو دے دیا جی آپ کاروبار کرو، ورکنگ آپ کی اور باقی میں سلیپنگ پارٹنر ہوں۔ خرید و فروخت کے مختلف طریقے تھے، صحابہ میں گندم کے بدلے گندم بیچتے تھے، نقد کے بدلے گندم بیچا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بازار لگتے تھے، بازار میں لوگ مختلف کاروبار کرتے تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جس خرید و فروخت کے طریقے کو آپ نے منع نہیں فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ حدیث تقریر ہو گئی۔ حدیث حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کھایا، ایک جانور ہے گوہ، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا اور کھایا بھی نہیں، اس بات کی دلیل ہو گئی کہ گوہ کھانا جائز ہے، ناجائز ہوتا تو آپ کہہ دیتے بھائی جائز نہیں ہے میرے سامنے کیوں کھا رہے ہو۔ تو یہ تین چیزیں حدیث میں آ گئیں اور سنت میں بھی آ گئیں۔ ایک اہم بات ہے سنت اور حدیث کا فرق۔ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات گرامی سے منسوب ہر قول فعل اور احوال مبارکہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سرما لگانا، آپ کے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، آپ کا مسکرانا، یہ سارا کچھ آ گیا۔ سنت جو احادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے شدہ طریقہ ہو جو آپ نے امت کو تعلیم کی اور صحابہ نے اسے بطور سنت قبول کیا۔ اب حدیث جو ہے نا، دیکھیں حدیث جرنل ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کہیں حدیث موضوع جو گھڑی ہوئی ہے، حدیث منکر، حدیث شاذ۔ حدیث وہ بھی ہو سکتی ہے جو کام رسول اللہ نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، حدیث ہے نا، ہے تو حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے کہ نماز میں بولنے کی اجازت تھی، یا پہلے اونٹ کا آگ میں پکا ہوا گوشت جس نے کھایا وہ اس کو وضو کرنا ضروری تھا، یہ حدیث تو ہے نا، صحابہ نے روایت بھی کیا بھائی ایسے ہوتا تھا، لیکن کیا ہم ایسے کریں گے؟ آج نہیں کریں گے۔ تو حدیث ہر چیز ہے، لیکن ہم نے عمل کس پر کرنا ہے؟ حدیث پر یا سنت پر؟ سنت پر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اہل حق نے اپنا نام جو رکھا، تابعین کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن حنبل، اسحاق، سفیان، اس زمانے میں جب مختلف فرقے نکلے، رافضی نکلے، خارجی نکلے، معتزلی نکلے، تو اہل سنت اہل حق نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک نام رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، صحیح مسلمان کون ہے، تو انہوں نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے جو اہل السنت والجماعت ہو، یعنی سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ اہل الحدیث نام نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ہر حدیث میں عمل نہیں کرتے، ہم ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس بات کو خیال کرنا ہے کہ ہم سنی ہیں اور ہم سنت کو عمل کریں گے، حدیثوں کو بیان کریں گے، حدیثوں کو دیکھیں گے، وہ محدثین کریں گے، محدثین کا کام ہے، ہمارا کام ہی ہم سنت پہ چلیں گے۔ تو یہ فرق واضح ہو گیا۔ اہل سنت، اگر ایک حدیث رسول اللہ نے بیان کی یا کسی صحابی نے یہ روایت رسول اللہ کو میں نے ایسے کرتے دیکھا، لیکن کوئی صحابی ایسے نہیں کر رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کوئی صحابی تو عمل کرتا، اگر کوئی صحابی عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عارضی موقع پر بیان فرمائے کہ یا تو یہ حدیث ضعیف ہے یا کسی خاص وجہ سے، یا رسول اللہ کا اختصاص ہے۔ بعض چیزیں ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص تھا، یعنی تہجد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہم پر فرض، یہ رسول اللہ کا کیا تھا؟ اختصاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا روزہ، آپ کی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہمارے ساتھ اب صحابی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، ہم بولے حدیث ہے جی، چلو جی ہم بھی ایسے کرتے ہیں، صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ صحابی نے ایسے نہیں کیا۔ اب آپ پیچھے جائیں گے کیوں نہیں کیا، آپ کو جا کے پتہ لگے گا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، یعنی میں جاگ میں ہوتا ہوں، تو میری نیند ویسی غفلت والی نہیں ہے جیسی نیند آپ کی غفلت والی ہے. یہ رسول اللہ کو اختصاص حاصل نہیں ٹوٹتا. تو ہر حدیث عمل کے قابل نہیں ہے کہ آپ نے حدیث کھول لی. اس وقت ایک بڑا فتنہ ہوا ہے بہت سی جگہوں میں، خاص طور پہ مغرب کے جو مسلمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب کوئی مسلمان ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بردر یہ بخاری خرید لو، مسلم خرید لو، ترمذی خرید لو، پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. میں کیسے تو کسی نے نہیں کیا بھائی، تو کسی نے نہیں کیا، یہ تو طریقہ نہیں ہے دین پر چلنے کا. حدیث پر ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے، ہم سنت پر کریں گے. تو بہت ساری چیزیں حدیث ہوں گی سنت نہیں ہوں گی، لیکن جو سنت ہوگی وہ حدیث ضرور ہوگی، جو سنت ہوگی وہ حدیث ضرور ہوگی. اس بات کا خیال کریں. حدیث کی تقسیمات، حدیث کی جو ڈسٹریبیوشنز ہیں یا کلاسیفیکیشن ہیں یا تقسیمات ہیں، اس کے بارے میں علامہ شاشی نے لکھا ہے ایک اصول حدیث کی کتاب. انہوں نے کہا ہے کہ مباحثہ اکثر من عدد الرمل والحساب. حدیث کے جو سائنسز ہیں نا، حدیث کی جو کلاسیفیکیشن ہے اور جو اقسام ہیں، یہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں. اور یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، علماء نے جو حدیث کی اصطلاحات بیان کی، جیسے فزکس کی آپ کو کتنی اصطلاحات ہوں گی، فزکس کے اندر کتنے اصطلاحی لفظ ہوں گے، 1000 2000 4000 ہوں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے جو اصطلاحی الفاظ ہیں کہ حدیث کی فلاں قسم فلاں قسم فلاں قسم، یہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں. وہ زمین کے ریت کے ذروں سے جو زیادہ ہیں وہ عوام تو عوام، علماء پر بھی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. حدیث کے کچھ درجات ایسے ہیں جو علماء کو جاننا ضروری ہے، اور حدیث کی کچھ باتیں ایسی ہیں، اصطلاحات جو عوام پہ جاننا ضروری ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. تو میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھنی کہ حدیث کے اندر 2 بنیادی اجزاء ہیں یا 3-4 بنیادی اجزاء ہیں. حدیث کے 2 اہم جز سند اور متن. اب یہ دیکھیں ذرا غور سے، یہ جو موطا مالک آ گیا یہ تو کتاب ہو گئی. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کتاب تو نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، کتابیں تو بعد میں لکھی گئیں. ان کے زمانے میں سند ہوتی تھی. کوئی کہے جی میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ کہیں گے چلو جی سند سے شروع کرو. اس نے شروع کیا مالک عن ابن شہاب. اب امام مالک اپنے شاگردوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، کیا منظر ہے، سبحان اللہ. اور امام مالک فرما رہے میں کہہ رہا ہوں عن ابن شہاب عن عروہ عن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت. یہ جو یلو میں نے کیا ہوا یہ سند ہے. یہ کیا ہے؟ سند. وہ چین ہے، یعنی یہ کس واسطے سے مجھ تک پہنچی. آگے جو بات ہے جو لال میں ہے یہ متن ہے کہ حدیث ہے کیا. انہوں نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، اور نظر اللہ امرئ سمع ما، کچھ بھی بات فرمائی. تو جو بات رسول اللہ کی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں سارے، متن. اور جو واسطہ ہے یہ جو کڑی، اس کو کیا کہیں گے؟ سند. تو علم حدیث سند سے زیادہ بات کرے گا. علم حدیث کس سے بات کرے گا؟ علم اصول حدیث. وہ یہ دیکھے گا کہ سند صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. آگے جو بات ہے اس سے فقہا بات کریں گے، وہ حدیث بیان کرے گا، لیکن ہمارا زیادہ اس فن میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سند سے کام ہوگا. یہ دوسری آگے اس میں باب بھی آ گیا. امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری ہیں، امام بخاری نے کتاب لکھی، اس میں باب باندھا، چیپٹر. چیپٹر سے بھی ہماری بحث نہیں، امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے کہ یہ، انہوں نے کہا نماز کا چیپٹر، نماز کے اندر وضو کا چیپٹر، وضو کے اندر وضو ٹوٹنے کا چیپٹر، ٹھیک ہے، اس کی درجہ بندی کر دی. یہ امام بخاری کی سند ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس سند میں کتنے آدمی ہیں؟ گنے ذرا. 4 آدمی ہیں. امام بخاری کو نکالیں گے صحابی تک. رسول اللہ اور میرے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 4. نمبر 1 خالد ابن مخلد، نمبر 2 سلیمان، نمبر 3 عبداللہ بن دینار، نمبر 4 ابن عمر عبداللہ بن عمر. یہ 4 واسطے ہیں. یہ سند ہے، ٹھیک. اور اسی پر ساری بات آگے چلے گی. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سند اور متن کے اندر آپ سند مضبوط ہے یا نہیں ہے، سند صحیح ہے کہ نہیں ہے، سارا علم حدیث 6 لاکھ آدمیوں کی ساری محنت اس پر چلے گی.
آگے حدیث کی پہلی تقسیم ہم کر لیتے ہیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم دو ہے، پھر آگے تین ہے. خبر متواتر، خبر واحد. خبر متواتر، خبر واحد. خبر متواتر وہ حدیث ہے روایت کرنے والے اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کا اس میں گرامی عبدالعزیز، آپ عبدالعزیز صاحب جا کر عبدالباسط صاحب سے ایک بات فرماتے ہیں، اس میں کتنا امکان ہے کہ آپ نے غلط کہا ہو؟ کتنا امکان ہے؟ بہت امکان ہے، بہت امکان ہے کہ آپ نے غلط کہا ہو. یا تو آپ بھول کر غلط بول دیں یا کوئی جھوٹ بول دیں، بہت امکان ہے. دوسری مثال، میں آپ دونوں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ دونوں عبدالباسط صاحب سے جا کے یہ بات کہتے ہیں، کتنا امکان ہے کہ جھوٹ بولا ہو؟ کم ہے. تیسری مثال، میں آپ تینوں کو کہتا ہوں، آپ تینوں جا کے بتاتے ہیں، جھوٹ کا امکان اور کم ہو گیا. میں آپ سب کو سناتا ہوں، آپ میں سے 30-40 آدمی جا کے ان کو ایک بات بتاتے ہیں، جھوٹ کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ گیا. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی یا تابعین، صحابی 2-4 تھے، آگے تابعین میں اتنے زیادہ لوگوں نے ان صحابہ سے روایت کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان سب نے جمع ہو کر یہ تہیہ کیا ہو کہ ہم جھوٹ بولیں گے. تو یہ خبریں کیا ہو گئی؟ متواتر. اس کی کوئی تعداد طے نہیں ہے. اس کی تعداد طے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ 40 آدمی 50، لیکن صحیح بات ہے تعداد طے نہیں ہے. دیکھیں جب حدیث کا علم نکلا ہے نا تو عالم اسلام کا پورا نقشہ دنیا میں پھیل گیا ہے. مدینہ، حجاز، مدینہ مکہ اور یہ سارا حجاز، طائف، ادھر کوفہ، بصرہ، ادھر خراسان، پھر ادھر اندلس تک پہنچے ہیں، پھر ادھر ری تک، پھر دمشق تک، پھر وہ اوپر بصرہ، سارا ایک عالم اسلام پھیلا ہوا ہے. ہر جگہ ایک محدث بیٹھا ہے جو حدیثیں بیان کر رہا ہے. اب اگر میں آپ کو ایک بات بیان کروں، آپ 10 آدمی جا کر عبدالباسط صاحب سے کہیں امکان ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا. کیوں؟ آپ میرے سامنے ایک ہی جگہ پہ القرآن کورسز میں کراچی میں بیٹھے، ہو سکتا ہے آپ نے 4-10 آدمیوں میں میٹنگ کر کے طے کیا ہم یہ فیبریکیٹڈ حدیث بناتے ہیں، یا 10 منافق تھے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم ایک بات رسول اللہ کی بات کہہ کر پھیلاتے ہیں تاکہ امت خراب ہو. ٹھیک ہے، ہم یہ حدیث پھیلاتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، چلو جی پھیلا دیتے ہیں، پھیلا دو، سڑکوں پہ لگا دو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی یہاں سے بات آپ کو بیان کر رہا ہے، پھر آپ لاہور جاتے ہیں، دوسرا لاہور میں آپ کو بیان کر رہا ہے، تیسرا اسلام آباد میں کر رہا ہے، چوتھا دمشق میں کر رہا ہے، اب جھوٹ بولنے کا امکان کتنا رہ گیا؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی دمشق سے، ایک لاہور سے، ایک مکہ سے، ایک مدینہ سے، ایک امریکہ سے وہ جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اتفاق کرتے ہیں. اس زمانے میں تو اسکائپ نہیں تھا نا، ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے. اس کو کہتے ہیں متواتر. جب یہ ناممکن ہو تو یہ متواتر حدیث قرآن کے قریب جاتی ہے، اس کا درجہ قرآن کے قریب ہے. اس کا جو انکار کرتا ہے وہ گویا کہ ایسے قرآن کا انکار کر رہا ہے. البتہ متواتر حدیثیں کم ہیں. ایک مثال دیکھ لیں. متواتر حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ حدیث متواتر ہے. بڑی تعداد محدثین نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا ابھی سے جہنم میں اپنا. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ حدیث کا فن کتنا نازک ہے کہ اس حدیث کو ہر ایک نے بیان کیا ہے. خطرناک بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا، حدیث میں ایسے آیا، یا میں میسج کروں یا میں لکھ کے لگاؤں اور وہ جھوٹ ہوا تو میں تو ہو گیا تباہ، اللہ معاف فرمائے. وہ خطرناک بات ہے. اس سے اچھا ہے میں نہ بیان کروں جب تک مجھے 100% یقین نہ ہو جائے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے. یہ سمجھداری بھی ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے. ہمیں اس کا یہ بنیادی ادراک ہی نہیں ہے کہ ہر وہ بات جس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے مجھ تک پہنچے وہ آگے پھیلانے کی نہیں ہے. ہم تو اسی کو ثواب سمجھتے ہیں، جو بھی بات آئی پھیلا دو جی، حدیث ہے ماشاء اللہ. اور اگر نیچے لکھا ہوا ہے حضرت شیخ فلاں تو بھی تو بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیے حدیث کے فن میں شیخ فلاں نہیں چلتا.
میں کہوں میرے شیخ نے بیان کی، فلاں صوفی صاحب نے بیان کی، فلاں بزرگ صاحب نے، فلاں عالم صاحب نے، یہ کوئی استناد نہیں کہ حدیث صحیح ہے. اگر مجھے میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس وقت دنیا کے حدیث کے بڑے سر کے تاج ہیں، پوری دنیا کے، پاکستان کے نہیں صرف، وہ بھی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور حوالہ نہیں لکھتے، مجھے 100% یقین نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور اس حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ ہاں حضرت اگر حدیث لکھیں گے نیچے لکھیں گے رواہ ابن ماجہ، رواہ الترمذی، یا حضرت اپنی سند بیان کریں گے، میں نے فلاں سے سنا، انہیں فلاں سے سنا، انہیں فلاں سے سنا، میں نے فلاں سنا، امام بخاری تک اپنی سند پہنچا دیتے ہیں. اب میں مان لوں گا ہاں ٹھیک ہے. احترام اپنی جگہ، حدیث کا معاملہ نازک ہے. 50 حدیثیں میرے پاس آئیں گی، شاید میں اس میں سے 3-4 آگے پھیلاؤں، باقی نہ پھیلاؤں. خطرناک معاملہ ہے، متواتر حدیث ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم بات ہے. دوسری ہے خبر واحد. اگر متواتر نہیں ہے تو خبر واحد ہے. خبر واحد کی 3 اقسام ہیں، نیچے سے آ جائیں. مشہور وہ ہے ہر زمانے میں راوی متواتر سے کم اور عزیز سے نہیں، اوپر سے آ جائیں چلے. غریب وہ ہے ہر زمانے میں ایک راوی ہو. صحابی نے ایک تابعی کو روایت کیا، تابعی نے ایک اپنے شاگرد کو، انہوں نے ایک اپنے شاگرد کو، اور انہوں نے امام بخاری کو یا امام مالک کو. یہ کیا ہو گئی؟ عزیز. ایک آدمی ہے، کمزور ہے تھوڑی سی، صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اگر یہ سارے راوی مضبوط لوگ ہیں، محدث ہیں، نیک لوگ ہیں، حافظے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے عزیز. کیا تعریف ہے جی؟ پڑھیں ذرا، کوئی ساتھی زور سے پڑھیں. عزیز کی کیا تعریف ہے؟ ہر زمانے میں 2 سے زیادہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ. اور اچھی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے روایت کیا ہے، 2 نے، ان سے آگے 2، پھر 2، پھر 2 یا 3. اچھی ہو گئی. اس سے آگے اور اچھی مشہور ہے ہر زمانے میں راوی متواتر سے کم اور عزیز سے زیادہ ہوں، 4، 5، 6 ہو، تو یہ اور مضبوط ہو گئی. مشہور کی ایک مثال روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. مشہور حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ مشہور حدیث ہے، بہت مضبوط ہے. متواتر نہیں ہے کیونکہ اتنی تعداد نہیں پہنچی متواتر تک ہے، تو 5-6 راوی اندر ہیں، 5-6 محدث ہیں. وقت کتنا ہے ہمارے پاس الطاف بھائی؟ پورا ہو چکا ہے؟ 5 منٹ رہتے ہیں. ابھی اصل بات تو اب شروع ہو رہی ہے، 5 منٹ میں تو پوری نہیں ہوگی. چلیں اس کو ایک آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. ان اصطلاحات کو چھوڑ دیں، اس کو پھر اگلے ہفتے پہ رکھ دیتے ہیں. میں اس کا خاکہ آپ کو بیان کر دوں. اب اصل بات کیا شروع ہو رہی ہے جس کو ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک آدھا وقت تو میرا تمہید باندھنے میں لگ گیا تھا، تو اگلے ہفتے سے پھر تمہید نہیں، سیدھا بات شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سند ہے، امام بخاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیچ میں مثال کے طور پہ 3 افراد ہیں. 3 افراد کی سند ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، 4 ہو اس کو رباعی کہتے ہیں، 5 ہو اس کو خماسی کہتے ہیں، 6 ہو سداسی کہتے ہیں، 8، 10 ہو سکتے ہیں. 10 واسطے بھی ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح ہونے چاہیے، سب کی تحقیق ہونی چاہیے. اب یہ انقطاع آ گیا بیچ میں. کیا ہوا؟ یہ ہم نے دیکھا جی مکی بن ابراہیم ہے، یہ ہم نے دیکھا حماد ہے. حماد فوت ہو گئے ہیں 100 ہجری میں، مکی بن ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں 110 میں، اور مکی بن ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے حماد سے سنا. بات معقول ہے؟ وہ فوت ہوئے، اس کے 10 سال بعد وہ پیدا ہو رہے، کیسے سنا؟ خراب ہو گیا مسئلہ، نہیں مانیں گے. انقطاع، لال نشان آ گیا. یہ کیسے پتہ لگے گا وہ کب پیدا ہوا تھا، وہ کب ہوا تھا؟ یہ کہ ہمیں کس علم سے پتہ لگے گا؟ اسماء الرجال سے، جو میں نے کہا ڈیٹا. وہ جو 6 لاکھ محدثین کا ڈیٹا ہمارے پاس کتابوں میں ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کون کب پیدا ہوا تھا، کون مرا تھا. تو اب آپ کے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کون کب پیدا ہوا تھا، کون مرا تھا، اس کا یہ فائدہ ہے. ہم جب پڑھتے تھے، ہمارے 1-2 استاد ایسے تھے جو بہت تحقیق والے استاد تھے، بہت رگڑائی کرتے تھے ہماری. ہم کتاب پڑھتے تھے حدیث کی، فقہ کی، اس میں جس کا بھی نام آ جائے کہتے تھے اس کا شجرہ نکال کے لاؤ. اب ہم مکتبے جائیں، ہم کتابوں میں سر کھمائیں، 2 گھنٹے لگ جائیں، اس کا جی یہ نکال کے لاؤ کب پیدا ہوا تھا، کب مرا تھا. ہم نے ان کا مذاق بنا لیا، خواہ مخواہ مردوں کی قبریں کھودتے ہیں جا کے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ کب پیدا ہوئے تھے، کب مرے تھے، یہ فائدہ ہے. کیا آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے اس سے سنا ممکن بھی ہے؟ یا آپ نے ان کی بایوگرافی میں پڑھا کہ جو مکی بن ابراہیم ہے
یہ کبھی کوفہ گئے ہی نہیں, یہ مدینہ میں رہتے تھے. اور یہ جو راوی نمبر 2 ہے حماد, یہ کبھی کوفہ سے نکلے ہی نہیں. تو یہ کہہ رہے میں نے ان سے سنا, تو کیسے سنا؟ کسی اور نے گواہی دی ہی نہیں کہ یہ ان سے ملے, ان کی شاگردی میں رہے کبھی. تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہو سکتا ہے سچ بولنے ہو, لیکن ہم سیف سائڈ میں رہیں گے. امکان ہے, سچ کا امکان کم ہے, ہم سیف سائڈ نہیں کی. تو یہ جو علم ہے یہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہے, بہت زیادہ سائنٹیفک ہے. دیکھیں ہر علم میں استثناءات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پانی میں آپ ایک چیز ڈالیں گے, لکڑی ڈالیں گے, ڈوبے گی نہیں ڈوبے. بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن اس میں اکثریت کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے. یعنی سائنس ڈیولپ ہونے میں 300 سال لگ گئے. بہت مشکل. کب ہم کہیں گے کہ ماننا ہے, کب کہیں گے نہیں ماننا ہے, کب کہیں گے, یہ 100 سال کے تجربے کے بعد محدثین نے ایک لفظ بنا, ایک اصطلاح دوسری اصطلاح بنا کر یہ علم ڈیولپ ہوا. اور مثال دیکھیں جی, مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے عبداللہ بن مسعود سے, ہمیں پتہ لگ گیا کہ بیچ میں حماد بھی تھے, ایک راوی چلا گیا. راوی ایک ہے, راوی 3 نہیں ہے, 3 ہے, راوی 2 غائب ہے. یہ کیسے پتہ لگا؟ یہ ایک اور طریقے سے پتہ لگ گیا, کیونکہ ایک محدث کے 500 استاد ہوتے تھے, اس کے بعد بڑی بڑی چین ہوتی تھی اس سے. تو ایک حدیث اس نے کہیں کہیں سے سنی ہوتی تھی. اب جب پتہ لگ گیا کہ اس آدمی نے اپنے استاد کا حوالہ اسکپ کر دیا ہے اور اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کر رہا ہے, تو بات خراب ہو گئی. کیوں کر رہا ہے اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ایک الگ فن ہے. یہ کام, یہ جو ایک کام میں نے آپ کو بتایا نا, اس کو کہتے ہیں تدلیس. یہ تدلیس کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ پورا ایک الگ فن ہے, الگ چیپٹر ہے. کیوں کرتے ہیں, کیوں کیا اس نے. اچھا, آگے ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے کہ راوی کے اندر 2-4 چیزیں ضروری ہیں. مسلمان ہونا چاہیے, عاقل بالغ ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے, یعنی تقوی مضبوط ہو, گناہگار نہ ہو, اور حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ, ایک راوی ایسا آ گیا جس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے. حافظہ زیادہ کمزور نہیں ہے بلکہ, تو اس کو میں نے یلو مارک کر دیا ہے. تو مانا یہ حدیث ہم مانیں گے تو, لیکن اس کو حدیث صحیح نہیں کہیں گے, اس کو حدیث حسن کہہ دیں گے. ذرا سا نیچے ابھی ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے حدیث صحیح کیا ہوتی ہے, حسن کیا ہوتی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا. امام بخاری نے یہ بیان کیا تھا 3 واسطوں سے نا, تو یہ ایک واسطہ ذرا کمزور تھا بیچ والا, تو ہم نے کہا یہ حدیث کیا ہو گئی, حسن ہو گئی. لیکن ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ حدیث 2 اور چین سے بھی آتی ہے. امام بخاری نے حدیث صرف مکی بن ابراہیم سے نہیں سنی, امام بخاری نے حدیث اسحاق بن راہوے سے بھی سنی ہے. تو چین نمبر 2 آ گئی. ایک ہی حدیث کی کتنی چینز آ گئیں؟ 2, اور وہ دونوں چین ایک ہی بات کر رہی ہیں. تو یہ مل کے اب ذرا مضبوط ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایک ڈنڈا کمزور ہونا ٹوٹ جاتا ہے, جو ڈنڈوں کو آپ ساتھ ملا لیں مضبوط ہو جاتا ہے. تو 2 چینز کو آپ جب ملا لیں گے تو مضبوط ہو گیا. تو 2 حدیثیں جو ذرا کمزور تھیں, جب وہ دونوں مل جائیں اور ایک ہی بات کریں تو وہ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ دونوں یلو ہیں. اس میں ایک راوی یلو تھا ذرا کمزور, اس میں بھی ایک راوی یلو تھا, لیکن دونوں مل کے مضبوط ہو گئے. یہاں راوی ریڈ ہو گیا ہے. سند میں ایک راوی ریڈ ہے, کیا مانا؟ وہ بالکل یا تو حافظہ خراب ہے اس کا, یا وہ فاسق ہے, یا فاسق نہیں ہے دیندار نہیں ہے. یعنی دینداری کا وہ درجہ نہیں ہے کہ اس سے ہم حدیث لیں. یہ حدیث ضعیف ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ضعیف حدیث کو احکام میں تو بالکل نہیں مانا جائے گا, فضائل میں کبھی مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے. اس کے بعد لیکن پھر اس میں وہی بات ہے, 2 ضعیف حدیثیں مل کر تھوڑی سی طاقتور ہو جائیں گی, حسن لغیری ہو جائیں گی. تو یہ بات آ گئی. اس میں اب آگے کافی باتیں ہیں, اقسام ہیں. یہ جو قسم میں ہم آئے ہیں نا, یہ جہاں ہم چھوڑا ہے یہ بات, یہ اصل ہے جو عوام کو جاننے کی بات ہے. حدیث صحیح کیا ہوتی ہے, صحیح کی کتنی اقسام ہیں, حسن کیا ہوتی ہے, حسن کی کتنی اقسام ہیں, ضعیف کیا ہوتی ہے, ضعیف کی کتنی اقسام ہیں, موضوع کیا ہوتی ہے, منکر کیا ہوتی ہے, شاذ کیا ہوتی ہے. اور اس میں سے پھر اب کس حدیث کو ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں آگے, اور کس حدیث کو کتنا بیان نہیں کر سکتے, اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, اور اس کا آگے درجہ کیا ہے. تو اگلے ہفتے ہم 2 باتیں انشاءاللہ ضرور کریں گے.
ایک تو یہ بات اس کو پورا کریں گے، آدھا وقت ہمارا اس میں لگ جائے گا اگلے مہینے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہم کریں گے جو موٹی موٹی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا تھوڑا سا تعارف، اور اسماء الرجال کی کچھ مثال کہ اسماء الرجال میں کیسے کام ہوتا ہے، اس کے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی کتاب کیسے. میں ایک دو کتابیں انشاءاللہ یاد رہا تو لے آؤں گا، اس میں سے پڑھ کر کچھ ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ ہم نے آج یہ بات سمرائز کر لی کہ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس میں سند کو دیکھا جاتا ہے اور اس بات کی یقینی بنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کتاب کے درمیان، بخاری مسلم ترمذی کے درمیان یا ابن ماجہ کے درمیان جو واسطے ہیں وہ واسطے کیا ہیں اور ان واسطوں کا اثر کیا پڑے گا. ان کی تعداد کم زیادہ ہونے سے، ان واسطوں کا دیندار زیادہ کم ہونے سے، زیادہ واسطے ہونے سے، کم واسطے ہونے سے، واسطہ ٹوٹنے سے، واسطہ گرنے سے کیا فرق پڑے گا، اور اس میں عملی طور پر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم حدیث میں کتنے محتاط ہو جائیں اور حدیث کو دیکھ کر آگے پھیلائیں، بغیر دیکھے، بغیر حوالے، بغیر سند نہیں، بغیر مضبوط حوالے کے حدیث کو آگے نہ پھیلائیں، تاکہ ایک طرف تو ہم اس فضیلت میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو آگے پھیلائے، اور اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرمائے تو اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے اور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن جائیں. اور دوسری طرف ہم اس وعید سے بچ جائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر خوشبودار باتوں کو محفوظ کرنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. آپ حضرات سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے میں آپ حضرات اور خواتین کو کسی قسم کی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتا دیں، کیونکہ جی مفتی صاحب جو ہے متذبذب ہو رہے تھے اس حوالے سے. انہوں نے مجھے یہ موضوع جو ہے تجویز تو کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے اس موضوع پر نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ہم کر لیتے ہیں اسلام میں تربیت اولاد. تو میں نے اڑی کی اور میں نے کہا نہیں، اسی موضوع پر ہوگا. اور میں گزشتہ 35 سال سے اس قسم کی نشستیں کروا رہا ہوں. مجھے جو ہے لوگوں کے مینٹل لیول کا علم ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے باتوں کو سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے دوران گفتگو اس عربوں کی لے کر جو اپنی بات کو واضح بھی کیا تھا، اور وہ ہماری تائید میں ہی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اسی موضوع پر جو اگلا درس بھی ہوگا ہمارا. اور اگر مفتی صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا یہ درس اس موضوع پر درس جو ہے اگلی نشست میں بھی نامکمل رہے گا تو یہ 3 نشستوں میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور بات پورے طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے. اس قسم کی نشستیں آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں اور ہمارے پلیٹ فارم سے کتنی ہوتی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. اس لیے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، اور فضائل کے موضوعات پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. تربیت اولاد پر تو جو مساجد میں گفتگو ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کتنی ہوتی ہے؟ 6 گھنٹے کی محنت ہے، 6-7 گھنٹے کی. یہ پڑھا ہوا ہے میں نے 8 سال. جی تو محنت کرنے کی وجہ سے بھی تو کٹتے ہیں نا ہمارے حضرات. تو یہ والی چیز اب ختم ہونی چاہیے. اور جو ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے موضوعات جو برسر ممبر اگر ہمارے یہاں آئیں گے تو یہ فرقہ وارانہ موضوعات خود بخود دم توڑ جائیں گے. یہ اس قسم کے موضوعات کی سب سے بڑی برکت ہی ہے. تو اور ظاہر سی بات ہے، جب اس قسم کے موضوعات میں ہماری پڑھی لکھی جینٹری آتی ہے اور وہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جا کر بتاتی ہے کہ بھائی فلاں مفتی صاحب یا فلاں مولانا صاحب اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، وہاں آپ آئیں، ترغیب دیتے ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے. اور لوگ جو ہے ایسی مساجد میں بہت زیادہ جاتے ہیں. اور جو فرقہ وارانہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ان کی جو ہے کمر اس سے ٹوٹتی ہے، اور وہ بھی مجبور ہوتے ہیں پھر اس قسم کے موضوعات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ درس قرآن و حدیث کے سلسلے ایک زمانے میں جو نہ ہونے کے برابر تھے، اور صرف فرقہ وارانہ ہماری مساجد سے جو ہے زیادہ تر تقاریر ہوا کرتی تھی. درس قرآن و حدیث کے ہمارے یہاں ہمارے دوستوں کی طرف سے جو ہے سلسلے جگہ جگہ منعقد کیے گئے نا، تو اس قسم کے جو لوگ جو فرقہ وارانہ موضوعات پر گفتگو کرتے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر کریں. تو ہمیں اس قسم کی ہوائیں چلانی ہیں. اسی حوالے سے میں دیگر گفتگو آپ سے کرتا ہوں، بہت ضروری ہے. ہمارا ایک طریقے سے یہ مذاکرہ ہے. آپ سنیں،
گزشتہ 1.25 سال سے ہم نے جامعۃ الرشید کے تحت مختلف معاشی اور اقتصادی موضوعات پر جو ہے سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا ہے. الحمدللہ بڑا زبردست کامیاب سلسلہ چل رہا ہے یہ، اور گل بہار لان میں منعقد ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے پہلا سیمینار کیا تھا زکوٰۃ کے جدید مسائل پر. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سیمینار ہم نے کیا فیملی بزنس، شراکت اور وراثت، یعنی کہ فیملی بزنس میں جب جو ہے فیملی میں اولادیں جب بڑی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وراثت کے جو مسائل آتے ہیں، اور جو کاروبار جو ہوتا ہے اس کے اندر شراکت کے مسائل ایشوز آتے ہیں. یہ بڑے اہم ایشوز تھے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کرائی. اور نہ صرف یہ یہاں اتنا پاپولر ہوا وہ سلسلہ کہ اس کی ایک نشست ہم نے اسلام آباد میں پھر کروائی، اور ایک نشست ہم نے لاہور میں کروائی. اس کے بعد ہم نے 2 سیمینارز کروائے، مروجہ سودی نظام کے مختلف شکلیں اور جائز کاروبار کے مواقع. یہ 2 نشستیں ہوئیں، اور اس میں ہمارے یہاں کا جو کارپوریٹ سیکٹر زبردست طریقے سے شریک تھا. ہمارے یہاں کے بینکس کے جو ہے جتنے بھی مینیجرز اور اوپر سطح کے جو ڈائریکٹرز وغیرہ، وہ کارپوریٹ سیکٹر کے جو ڈائریکٹرز اور اونچی سطح کے جتنے بھی حضرات وہ شریک تھے. اس کے علاوہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، جو عموماً مذہبی پروگراموں میں نظر نہیں آتے. لیکن ہم نے ایک طرح ڈالی نہیں، ہم نے ایک جو ہے نیا جو ہے لوگوں کے اندر جو میلان پیدا کیا اس حوالے سے، اور الحمدللہ یہ جاری و ساری رہے گا. اس بار ہم جو ہے پروگرام جو کر رہے ہیں وہ 23 اکتوبر کو کر رہے ہیں گل بہار لان میں، اور اس بار ہم کر رہے ہیں یہ اسلام میں حصص کا کاروبار. اسلام میں حصص کا کاروبار. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مروجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز سرمایہ کاری کے مواقع میں ہم نے کیا تھا. یہاں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان سیمینارز میں شریک ہوئے ہیں، لیکن جو حضرات اور خواتین شریک نہیں ہوئی تھی ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جن موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، یا ابھی کچھ موضوعات اس میں سے ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، تو وہ کیا تھے اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ ابھی جب اس پروگرام کی دعوت چلائیں گے حصص کے کاروبار کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور عموماً آپ اندازہ لگائیں گے اس سے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں اس قسم کے اہم مسائل یہ کس حد تک ڈسکس ہوتے ہیں. انگریز جو ہے وہ مسلمانوں، جب ہم جو ہے آزاد نہیں تھے بر صغیر کے اندر، تو وہ مسلمانوں کی عبادات سے ناخوش نہیں تھا. وہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا تھا. وہ مسلمانوں کے حج زکوٰۃ وغیرہ پر پابندی عائد نہیں کرتا تھا. اس کو جو تکلیف جو سب سے زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ کہیں مسلمان جو ہے معاملات میں سارا کا سارا جو ہے نظام اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں، اور ہم جو ہے یہ مسلمان جب جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں گے، معاملات نافذ کر لیں گے، تو پھر وہ اپنے اقتدار کے اندر، اپنی حکومتوں کے اندر بھی یہ چیز نافذ کریں گے تو ہمیں کون پوچھے گا. تو اس وجہ سے جو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہے. غلامی کے دور کے بعد سے لے کر آج تک اس حوالے سے مسکت قسم کی کوئی محنت نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ جامعۃ الرشید کے پلیٹ فارم سے اب یہ جو محنت شروع ہوئی ہے، اس میں ہمیں جامعۃ الرشید کا دست و بازو بننا ہے. میں موضوعات بتاتا ہوں. بینکنگ مروجہ اور اس کے متبادل طریقے، انشورنس اور اس کے متبادل طریقے، اسٹاک مارکیٹس میں شیئرز کا کاروبار، انعامی بانڈز، بڈ بانڈز، لیٹر آف گارنٹی، پرفارمنس بانڈز کی شرعی حیثیت، بینکوں کے ذریعے درآمد و برآمد، قومی بچت کی اسکیمیں، کاروبار، گھر اور گاڑی کے لیے سرمایہ لینے کے مختلف طریقے، مارکیٹوں میں رائج نقد ادھار کی مختلف قسمیں. اس کے علاوہ جو ہماری مارکیٹوں کے اندر جو مسائل درپیش ہیں اس کو کچھ اس طریقے سے ہم نے لکھا کہ ٹریڈنگ کی مختلف صورتیں، مثلا آن لائن ٹریڈنگ کی مختلف صورتیں. نمبر 3 حوالے یعنی ایکسچینج کا کاروبار. نمبر 4 سونے چاندی کی خرید و فروخت میں سودی معاملات اور ان کا حل. نمبر 5 شارٹ سیل، فارورڈ سیل، فیوچر سیل اور آپشن سیل کے شرعی احکامات. نمبر 6 آن لائن سونے اور کرنسیوں کی ٹریڈنگ کی شرعی حیثیت. نمبر 7 پلاٹس کے کاروبار کے مسائل اور ان کا حل. نمبر 8 کرایہ داری کے مسائل. نمبر 9 نیلامی کا طریقہ کار شریعت کی نگاہ میں. نمبر 10 زیر تعمیر عمارتوں میں فلیٹس اور آفیسز کی خرید و فروخت کے مسائل اور ان کا حل. نمبر 11 گوشت اور سبزی مارکیٹوں میں آڑھتیوں کی معرفت، خرید و فروخت کے مسائل اور ان کا حل. کمیشن ایجنٹس اور اسٹیٹ ایجنٹس کے مسائل اور ان کا حل. نمبر 13 مارکیٹوں میں بدلہ کرنے کی مختلف صورتیں. نمبر 14 ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ اور قبل از وقت ادائیگی میں ریلیف کی شرعی حیثیت. نمبر 15
شریعت میں اشیاء کی ملکیت اور قبضے کا معنی و مفہوم۔ نمبر 16 مارکیٹوں میں ملکیت اور قبضے کی مختلف صورتیں۔ نمبر 17 درآمد و برآمد کی مختلف شکلیں، ان میں درپیش مسائل اور ان کا حل۔ نمبر 18 قسطوں کا کاروبار اور اس کی شرعی حیثیت۔ 2 سیمینارز میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے، اور اس بار بالتفصیل ہم ایڈریس کریں گے اسلام میں حصص کا کاروبار۔ پوری اسٹاک ایکسچینج کو ہم جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھی پورے اسٹاک ایکسچینج میں جا کر جو ہے دعوت کا سلسلہ بھی چلائیں گے۔ آپ میں سے جو حضرات یہاں اسٹاک ایکسچینج یا کارپوریٹ سیکٹر کے کسی بھی یا تاجر مارکیٹوں کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا آپ رول رکھتے ہیں، اور تو اس میں آپ اپنی دعوت چلائیں، اور یہاں دعوت نامے یہاں موجود ہیں، یہ ذکی بھائی سے آپ کو یہاں مل بھی جائیں گے کاؤنٹر پر۔ تو جتنی بھرپور دعوت ہو سکے، اور جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک یہ جتنا ہم پیغام پہنچا سکیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام میں حصص کا کاروبار کے حوالے سے جو سیمینار ہوگا وہ صبح 10:30 سے لے کر 1:30 بجے تک ہوگا، اور اس میں جن ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں 5-10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ ساری باتیں ہم سن لیں، بہت ضروری ہیں۔ اسلام میں حصص کا تصور اور اس کے احکام۔ نمبر 2 اسلام میں کمپنی کا تصور اور اس کے احکام۔ نمبر 3 اسٹاک مارکیٹ کا تعارف اور اس کے احکام۔ نمبر 4 اسٹاک مارکیٹ میں فروخت ہونے والی دستاویزات، بانڈز، کمرشل پیپرز، ڈیبنچرز، ڈیریویٹیوز، سکوک اور TFCs وغیرہ کی شرعی حیثیت۔ نمبر 5 اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے احکام، ڈے ٹریڈنگ، شارٹ سیلنگ اور رائٹس کی خرید و فروخت کے احکام۔ نمبر 6 شیئرز اور اسکریننگ کے طریقے اور ان کا شرعی جائزہ۔ نمبر 7 بدلہ، بھاٹا، مارجن فائنینسنگ اور فیوچر ٹریڈنگ کی شرعی حیثیت۔ نمبر 7 حصص میں سرمایہ کاری کرنے والے انویسٹمنٹ ٹرسٹ، فنڈ مینجمنٹ کمپنیز اور اسلامک انڈیکس کے شرعی احکام۔ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کے جتنے بھی مسائل ہیں سب کو جو ہے اس میں الحمدللہ کور اپ کیا گیا ہے، اور ہمارے اس میں 4 مقررین ہوں گے۔ ایک تو جناب مفتی احمد افنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوآرڈینیٹ کریں گے پورے پروگرام کو، اور ہمارے جو کی نوٹ اسپیکر ہوں گے اس میں مفتی ارشاد احمد اعجاز، جو کہ شریعہ بورڈ بینک اسلامی کے اس وقت سربراہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہوں گے، وہ بھی بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ کے جو ہے ممبر ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب جو کہ گزشتہ 3 درس یہاں انہوں نے دیے تھے، اور ان کی بھی ڈیزگنیشن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ وزٹنگ پروفیسر ہیں لمس کے اور آئی کیپ کے، اسی طریقے سے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کے SBL کے، اور دارالعلوم کورنگی کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ الرشید اور دارالعلوم کورنگی کے مشیر بھی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ یہ حضرات جتنے بھی علماء اکرام ان میں چاروں میں سے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو فقہ میں تو جن کی ایک بڑی مضبوط حیثیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی تعلیم جو ہے بہت عمدہ ہے، کوئی MBA کیا ہوا ہے، کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور جو جناب جو ہے یہ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب انہوں نے PhD کیا ہے بزنس میں، اور مسیسپی یونیورسٹی امریکہ سے انہوں نے PhD کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ اس میں جتنی بڑھ چڑھ کر دعوت ہو سکے ہمیں چلانی ہے، اور اس قسم کے پروگراموں کو ہمیں کامیاب بنانا ہے، اور ہمیں اس قسم کے پروگراموں کو ہمارے معاشرے میں رواج دینا ہے، تاکہ جو ہے ہم جو ہے مسلمانوں کے معاملات کیا ہیں، مسلمان اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کو کس طریقے سے نافذ کریں، حلال اور حرام کا پتہ چلے۔ اور اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا تھوڑا سا رخ صحیح کرنا ہوتا ہے، وہ حلال ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی آپ جب سنیں گے اس میں جب گفتگو ہمارے علماء حضرات کی، تو بہت ساری صورتیں آپ کو ایسے پتہ چلیں گی کہ جس میں جو ہے معمولی سی اس میں رد و بدل کر لیا جائے یا ترمیم کر لی جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے علماء اکرام ہی بتاتے ہیں۔ تو میری گزارش رہے گی کہ ابھی جو ہے یہ دعوت نامے جو ہے ذکی بھائی سے آپ لیتے جائیں۔ ذکی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹر، اور جن لوگوں نے پہلی مرتبہ آج شرکت کی ہے اور انہوں نے اپنے نام رجسٹر نہیں کیے ہمارے پاس، تو کاؤنٹر پر جو لسٹ پڑی ہوئی ہے اس میں اپنا نام اور فون نمبر رجسٹر کروا دیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامس ہیں ان کے آپ کو SMS ملتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور اگلا انشاءاللہ تعالی درس قرآن 13 نومبر کو ہے،
اور اس میں آپ بھرپور دعوت چلائیں. بڑا اہم موضوع تھا, آپ نے اندازہ لگا لیا, اس کے مبلغ بن جائیں آج سے ہی. اسی طریقے سے ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جمعرات 20 اکتوبر کو 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا, اور موضوع ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں. آسان ترجمہ قرآن باہر کاؤنٹر پر اویلیبل ہے, جن حضرات اور خواتین کو چاہیے وہ لے سکتے ہیں. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم نے حدیث کا کچھ پڑھا ہے, تو اس کا عملی نمونہ ہم یہ کریں کہ ہم احادیث کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو یاد کرانا شروع کر دیں گھروں میں جا کے. آج کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں, بالکل چھوٹی چھوٹی, بچوں کے اندر یہ ذوق شوق پیدا ہو جائے, تاکہ ہمارے اس سننے کا کوئی عملی نتیجہ بھی نکلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجئے. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ فتنوں اور گمراہیوں سے بچا لے. اے اللہ ہدایت والے لوگوں کے ساتھ کر دے. ہدایت والے لوگوں کی صحبت عطا فرما. نیک صحبتیں عطا فرما. بری سنگتوں سے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ سارے عالم اسلام میں خیر اور عافیت نازل فرما دیجئے. اے اللہ سارے عالم اسلام اس وقت خون ہے. اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سوریہ کے بھائیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ حلب کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان سے حصار ختم فرما. اللہ درندوں کی لگام کھینچ لے. اے اللہ ہمارے حلب کے بھائیوں کی حفاظت فرمائیے, بہنوں کی حفاظت فرمائیے, بچوں عورتوں کے خون کی حفاظت فرمائیے. عراق, لیبیا, شام, فلسطین, لیبیا, اے اللہ ہر جگہ, یمن, ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. برما کے مسلمانوں کو آزادی اور آسانی عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیے, یہاں صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تعبیر کو نافذ فرما دے. اے اللہ سارے مختلف جھگڑے اور نفرتیں ختم فرما. نفرتوں کے اسباب ختم فرما دیجئے. تعصب کے نعرے ختم فرما دیجئے. فرقہ واریت کی نفرتیں ختم فرما. لسانیت, قومیت, پارٹی بازی, حزب بندی کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیجئے, راحت کی جگہ بنا دیجئے, محبت اور پیار کی جگہ بنا دیجئے. ہمارے گھروں کو اللہ مثالی گھرانہ بنا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی طرح کا گھرانہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے, والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے, میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائیے, پڑوسی اور رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے حق ادا کرنے والا بنائیے. اے اللہ ایسا مسلمان بنا جو معاشرے میں خیر پھیلائے. اے اللہ ایسے مسلمان بننے سے بچا جو معاشرے میں شر پھیلائے. اے اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے, خیر کی چابیاں بنا دے. اے اللہ شر کے تالے بنا دے, شر ہم سے بند فرما دے. اے اللہ ہمیں کارآمد مسلمان بنا, خود بھی دین پر عمل کرنے والا بنا, ساری دنیا تک دین کی صحیح بات پھیلانے والا بنا, اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنے والا بنا. اے اللہ جو پاکستان کی مشکلات ہے, امان کی, بجلی کی, خوراک کی, اے اللہ جو بھی مسائل ہیں, اے اللہ ان مسائل کو حل فرما دیجئے. اے اللہ پاکستان کو عالم اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. اے اللہ جو لوگ اس کی طرف بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہیں پھیر دے. اے اللہ جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں توڑ دے, جو اس کے ساتھ سازش کر رہے ہیں یہ سازشیں ان کے اوپر پھیر دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. اے اللہ جو بہنیں گھروں میں بہنیں اور بھائی رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کو دین والے اخلاق والے رشتے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.